نزدیک افضلیت کا ہے نا، وہی معیار اسلام دین فطرت ہے، دین فطرت۔ آپ کے معاشرے میں جو آدمی سب سے زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے، خدا کے نزدیک بھی وہی سب سے زیادہ افضل اور قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ قابل کون ہے؟ جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو۔ ایسا ہے نا، آپ کا علاقے کا جب ایم این اے یا ایم پی اے بھی الیکشن کے دوران بینر چھپواتا ہے تو نیچے اپنی ڈگری کا حوالہ دیتا ہے، ایڈوکیٹ ہے جی، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، جو بلا بھی ہے، ڈگری وہ اصلی ہو یا جعلی ہو۔ اس نے کہا تھا نا ڈگری ہونی چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے اصلی ہو یا؟ اس کا مطلب یہ کہ ڈگری کی اہمیت ہے، علم کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فضل اللہ المجاہدین، فضل فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ خدا کی بارگاہ میں بلند مقام اس کو حاصل ہے جو علمی اعتبار سے بلند ہو۔ اور اسی لیے ہمارے عقیدے کے مطابق، بلکہ انبیاء کی حد تک، شاید باقی مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہم خیال ہوں، جو بھی الہی عہدے ہیں نا، الہی عہدے یا نبوت کا ہے یا رسالت کا ہے یا امامت کا ہے، پھر رسولوں میں بعض اولی العزم ہے، بعض سمپل جو ہے نا وہ رسول ہے، یہ الہی عہدے ہیں نا، نبی، رسول اور امام۔ ہمارے عقیدے کے مطابق الہی نمائندہ نبی ہو یا رسول ہو یا امام، لوگوں میں سے اس شخص کو خدا کا نمائندہ بننے کا حق پہنچتا ہے جو علمی لحاظ سے بھی اور تمام کمالات میں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، وہ ہمارے نزدیک امام ہوتا ہے۔ عقائد کی کتاب میں لکھا ہوا ہے امام کو اعلم الناس ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ امام کو اشجع الناس ہونا چاہیے، سب سے زیادہ شجاع اور بہادر۔ اقوی الناس، سب سے زیادہ طاقتور۔ اسخی الناس، سب سے زیادہ سخی۔ اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار۔ اعدل الناس، سب سے زیادہ عادل اور منصف، حتیٰ سب سے زیادہ حسین بھی ہونا چاہیے اس کو۔ الہی کسی بھی صفت کمال میں جس کی کوئی برابری نہ کر سکے اس کو ہم نمائندہ الہی مانتے ہیں۔ سلمان فارسی، خدا اس کا بھلا کرے، اس نے آ کے یہ روایت بھی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں ملے گی، لکھا ہے کہ رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ فَمَنْ وَصِيُّكَ، قیامت تک آنے والے ایک کے معرکۃ الآراء مسئلے کا حل رسول خدا کی زبانی بیان کروا دیا سلمان فارسی نے۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، یا رسول اللہ آپ کا وصی کون ہے؟ دو دنی چار کی طرف مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ فسکتا، اس موقع پر رسول خدا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فلما رعانی بعد میں جب رسول خدا نے مجھے دیکھا یا ملاقات ہوئی تو فرمایا سلمان سے اتدری من وصی موسیٰ، سلمان تمہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ تو میں نے جواب میں عرض کیا ہاں یوشع بن نون تھا۔ میں پچھلے سال دسمبر میں گیا تھا زیارات کاظمین میں، امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کے حرم کے بالکل قریب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر شاہد ہو۔ یوشع بن نون کی قبر پر گئے ہیں آپ؟ 1 کلومیٹر ہوگا زیادہ سے زیادہ، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اب پیدل واک کے حساب سے 1 کلومیٹر بھی نہیں بنتا۔ اچھا جی یوشع بن نون، پھر رسول خدا نے فرمایا وَلِّمَا، اس سوال کا جواب جو تم نے صحیح دیا ہے، سوال کا پہلا حصہ کہ موسیٰ کا وصی یوشع بن نون تھا، اچھا یہ بھی بتا سکتے ہو کہ موسیٰ کے اور حواری بھی تھے؟
اور اصحابی تھے، سب کو چھوڑ کے یوشع بن نون میں کون سا وہ کمال تھا جو دوسروں میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی آپ کو بتاؤں، وسیع مقرر خدا فرماتا ہے، نبی اعلان کرتا ہے، وسیع خدا مقرر کرتا ہے اور اعلان، جی بلغ ما انزل الیک من ربک، ہاں یہ جو پیغام ہے نا اہم، اس کو، یہ عجیب لب و لہجہ ہے، ہاں معذرت کے ساتھ لمبی ہو رہی ہے مجلس، عجیب لب و لہجہ ہے اس آیے کریمہ کا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو پیغام ہم نے آپ تک پہنچایا ہے نا اس کو پہنچانا ہے، اور اگر نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، آگے واللہ یعصمک من الناس، یہ ایسے نہیں کہا، آگے سے کسی ریئیکشن کا خطرہ تھا، اس لیے خدا نے فرمایا اور لوگوں کے شر سے میں بچانے والا ہوں۔ میں نے بعد روایت میں پڑھا ہے، شرائع صاحب رسول خدا نے فرمایا یا رسول اللہ حالات سازگار نہیں ہیں، اگر اجازت ہو تو کسی اور موقع پر کرو، فرمایا نہیں، یہ دھماکہ ابھی کرنا ہے، ابھی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، جی خدا مقرر فرماتا ہے نبی کا کام اعلان کرنا ہوتا ہے۔ وَلِّمَا یوشع بن نون کو ہی کیوں اپنا وسیع بیان بنایا؟ سلمان نے جواب میں فرمایا ہمارا سلام ہو سلمان کو، لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے حواریوں میں یا اصحاب میں یا اس زمانے میں حضرت موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا، سب سے زیادہ علم۔ رسول خدا نے فرمایا فوسیّ، ہم مدارس کے زبان میں اس فے کو نا فان نتیجیہ کہتے ہیں، بس اگر یہ معیار ہے، اگر نبی کا وسیع وہ بنتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، فوسیّ میرا وسیع، وخیر من ترکت بعدی میرے بعد جو سب سے افضل بھی ہے، الذی یقضی دینی میرے قرضوں کو بھی ادا کرے گا، ویؤدی امانتی اور امانتیں جو میرے پاس لوگوں کی ہے ان کو بھی مالکان اصلی تک پہنچائے گا، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔